الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے کے اندر یہ جو سورت ہے یہ سورہ انبیاء ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا اور کچھ نبیوں کا صرف نام لے کے بیان فرما دیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا۔ اس کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ قیامت قریب ہے، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگ کیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے جیسے حالات ہیں اور جس طریقے کے لوگوں کے اعمال ہیں اور جس طریقے سے لوگ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس پہ آپ بہت اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ حساب و کتاب کا، جنت اور جہنم کا، قیامت کا، حشر کا کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں، قبر کے سوال کا، قبر میں جانے کا، کسی بھی طریقے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جس طریقے کے اعمال ہیں، اللہ نے اسی بات کی طرف دھیان دلایا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے لوگو تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ اور یہ حساب و کتاب انسان کے مرنے کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں جاتے ہی ساتھ سوالوں کی جواب بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی باتوں کو سنایا جاتا ہے، اللہ کی باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو وہ سن تو لیتے ہیں لیکن کھیل کود کے طور پر۔ لاہیۃ قلوبہم، کانوں سے سن لیا، دل غافل ہے۔ ایک ہوتا ہے کانوں سے سننا اور ایک ہوتا ہے دل سے سننا۔ جب دل سے سنا جاتا ہے نا تو پھر اس پر عمل ہوتا ہے، اور جب صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو، دل تک وہ بات نہ پہنچے، تو پھر اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ کانوں سے سنتے ہیں، دل سے غور نہیں کرتے اس کے اوپر، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ شروعات اللہ رب العالمین نے یہاں سے کی، اور آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بتائی۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تحقیق ہم نے یہ کتاب جو نازل فرمائی، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ اس دور سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر شخص کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں ہے؟ آپ یہاں شہر کرنول کے رہنے والے ہیں، آپ سوچیں میرا ذکر قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہندوستان کا رہنے والا، قرآن عربی کے اندر عربی میں نازل ہوا، عرب کے اندر نازل ہوا، میرا ذکر کیسے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام سہل بن حنیف تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ آیت ان کی نگاہ سے گزری کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمہارا بھی ذکر ہے۔ سوچنے لگے کہ میرا ذکر کیسے قرآن کے اندر ہوگا؟ پھر قرآن کریم کے اوپر غور کرنے لگے، قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، کہیں پر مومنین کا ذکر آ رہا ہے، کہیں پر منافقوں کا ذکر ہے، کہیں پر کافروں کا ذکر ہے، کہیں پر جھوٹ بولنے والوں کا، کہیں پر شراب پینے والوں کا، الگ الگ لوگوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر آ رہا ہے، کہیں صدقہ و خیرات کرنے والوں کا، کہیں معاف کر دینے والوں کا، الگ الگ طریقے سے ذکر آ رہا ہے۔
صحابہ کرام کی خصوصیتوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، ان کی بھی فضیلتوں کا ذکر آ رہا ہے، جنتیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، جہنمیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، تمام لوگوں کا ذکر اس کے اندر آ رہا ہے، عاجزی کرنے والوں کا بھی ذکر اس کے اندر ہے، تکبر کرنے والوں کا ذکر بھی اس کے اندر ہے۔ قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھونڈتے جا رہے ہیں کہ میں اس میں کہاں پر ہوں، میرا ذکر قرآن کریم کے اندر کہاں پر ہے۔ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، کئی دنوں کے بعد ایک آیت پر پہنچے، ایک آیت نگاہ سے نکلی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ اے نبی، آپ کے کچھ صحابی تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اب وہ پکے سچے مومن ہو گئے، پہلے جیسا بھی عمل کرتے تھے لیکن ابھی وہ پکے سچے مومن ہیں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کہنے لگے یہیں پر میرا ذکر ہے، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اچھے کام بھی کیے ہیں، برے کام بھی کیے ہیں، لیکن ابھی میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے اور میں مومن ہو گیا ہوں، یہی میرا ذکر ہے۔ تو اگر آپ قرآن کریم کو کبھی پڑھنے بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ذکر کہاں ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب کا ذکر قرآن کے اندر کیا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ آپ پڑھیے قرآن کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں پر ہیں، کون سی صف میں ہیں، کون سی جماعت کے اندر ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول بھیجے، سارے کے سارے مرد بھیجے، عورت کو کبھی نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ دلیل قرآن کریم کی آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے، جتنے بھی رسول دنیا کے اندر بھیجے، الا رجالاً، وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ عورت کو اللہ نے کبھی نبی بنا کر نہیں بھیجا، عورت کو اللہ نے کبھی رسول بنا کر دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، سارے کے سارے مردوں ہی کو بھیجا، مرد ہی میں سے آئے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اے مکہ کے لوگوں، اگر تمہیں اس بات کے اوپر یقین نہ ہو تو تم ان یہودیوں سے پوچھ لو، ان کے پاس میں تو نبی بھی آ چکے ہیں، ان کے پاس میں تو میری کتابیں بھی آ چکی ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو پہلے ہی سے ساری چیزیں موجود ہیں، تم ان سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تم ان سے پوچھ لو۔ تو اللہ رب العالمین نے کبھی بھی عورت کو نبی بنا کر یا رسول بنا کے نہیں بھیجا، سب مرد آئے۔ اب آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضرت مریم علیہ السلام اور اس طریقے سے جو اور گزری ہیں، تو یہ جو ہے نا ایک دعائیہ کلمہ ہے، یہ اس لیے علیہ السلام نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں یا رسول بن کر آئیں یا نبیہ بن کر آئیں، اس لیے نہیں کہا جاتا ہے، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو ان کے اوپر، یہ دعا کے طور پر ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے نہیں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ نبیہ بن کر آئی تھی دنیا کے اندر۔ ہاں نیک تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر الہام فرمایا، لیکن ایک جو ہوتا ہے کہ وحی بھیجنا اور وحی بھیج کر پھر نبی بنانا، اس طریقے کا معاملہ کسی کے ساتھ میں اللہ نے کسی عورت کے ساتھ میں نہیں کیا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں کہ نہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان سے کیا کہا قرآن کریم کے اندر کہ میں نے ان کے اوپر وحی کی کہ اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو، پانی میں ڈال دو، تو ماں کیا نبیہ بن گئی؟ نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ میں نے مدھو مکھی، شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پھلوں کو چوس، پھلوں کے رس کو چوس، ہے نا قرآن کریم کے اندر، اور جو میں نے راستے بنائے اس پہ چل۔ تو دیکھیے مکھی کی طرف بھی اللہ وحی کر رہا ہے، لیکن یہ جو وحی ہوتی ہے نا، یہ وہ قسم نہیں ہے وحی کی جو نبیوں کے پاس میں وحی آتی ہے، یہ ایک الہام ہے،
جو اللہ رب العالمین دل کے اندر ڈال دیا کرتا ہے. اس سے کوئی نبی نہیں بن جاتا, یہ الہام ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے مرد بھیجے, عورت نہیں. اور یہ چونکہ سورہ انبیاء ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا, اور شروعات اس میں جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے بڑا ہی دلچسپ واقعہ جو آپ لوگوں نے سن بھی رکھا ہوگا, اس کو بیان کیا ہے. ایک مرتبہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ تم یہ جو ہے نا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. باپ نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين, ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے, انہی کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے. باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں, شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان قریب میں ان کے ساتھ میں جو ہے نا یہ جو بت جن کی تم پوجا کرتے ہو, میں ان کے ساتھ میں کیا کروں گا تم دیکھ لینا. اور پھر وہ سارے لوگ ایک مرتبہ, کوئی ان کا خوشی کا موقع آیا, کوئی ان کے میلے ٹھیلے کا دن آیا, کوئی ان کی عید کا دن آیا, تو وہ سارے چلے گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کلہاڑی لے کے پہنچے اور جتنے بھی بت تھے سارے توڑ ڈالے, اور ایک بڑا جو بت تھا نا اس کی گلے کے اندر کلہاڑی کو لٹکا دیا. اب جب وہ لوگ سب لوٹ کے آئے, آ کر دیکھا کہ ارے یہ تو پورا معاملہ درہم برہم ہو چکا ہے, سب ٹوٹے پڑے ہیں. کسی کا ہاتھ الگ, کسی کا پیر الگ, کسی کا سر الگ, کسی کا دھڑ الگ, سب ٹوٹے پڑے ہیں. اور جو بڑا والا ہے وہ ٹھیک ہے, اس کے گلے کے اندر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے. کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, ارے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تب لوگوں نے کہا کہ ارے وہ ایک جوان آدمی ہے, ایک نوجوان ہے, اس کو میں نے اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے, ابراہیم اس کا نام ہے. تو کہا کہ لے کے آؤ, فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشعرون, کہا اس کو لے کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا, سوال کیا اے ابراہیم اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میں اس طریقے کا معاملہ کیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم, یہ جو بڑا بت دیکھ رہے ہو نا اس نے کیا ہے. قال بل فعلہ کبیرہم, اس بڑے بت نے کیا. ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دو باتیں بتانا چاہتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا بت بہت غصے میں ہے, یہ بڑا والا بت جو ہے نا بہت غصے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں بڑا موجود ہوں تو تم چھوٹوں کی پوجا کیوں کرتے ہو, اس لیے یہ بہت غصے میں تھا. اس نے آج جو ہے سب کا کام کر دیا ہے. میں بڑا موجود ہوں تو تم چھوٹوں, مطلب یہ بت ہو کے بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ میں بڑے کی موجودگی میں چھوٹے کی عبادت کیوں. اور دوسری بات وہ یہ بتانا چاہتے تھے, جب وہ ظاہر سی بات ہے میں کہوں گا تو وہ کہیں گے یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو اس کا جواب پھر یہ ہوگا جب یہ بولتے نہیں, سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, کھاتے نہیں, پیتے نہیں, نفع نقصان کے مالک نہیں, تو تم نے ان کو اپنا رب اور اپنا معبود کیسے بنا رکھا ہے؟ اور وہی ہوا. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون, ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کی کہ جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں, جو دیکھتے نہیں, سنتے نہیں, بولتے نہیں, تم نے ان کو اپنا معبود کیسے بنا لیا؟ وہ سارے لوگ غصے میں آ گئے, بفر گئے, کہنے لگے کہ ارے اس کو سبق سکھانا ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اے لوگو لکڑیاں جمع کرو, آگ جلاؤ, اس آگ کے اندر اس کو پھینک دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ پہلے ایسے لوگ تھے جو اپنے معبودوں کی مدد کر رہے تھے, ورنہ معبود مدد کرتا ہے نا اپنے عابدوں کی عبادت کرنے والوں کی. یہاں الٹا معاملہ تھا, یہ اپنے معبودوں کی مدد کرنے کی بات کر رہے تھے. دیکھیے جو شرک ہوتا ہے نا وہ انسان کی عقل کو کتنا مار دیتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں پھر بھی ہم ان کو اپنا معبود مان رہے ہیں.
فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اور جب وہ آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھا کی گئیں، لوگوں نے اتنا ایندھن اکٹھا کیا، اتنا الاؤ اکٹھا کیا، اتنی لکڑیاں اکٹھا کی، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگ اس میں جا کے لکڑیاں رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں یہ نظر مانا کرتی تھیں کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں رکھی جا رہی ہیں اس میں اتنے کلو یا اتنے من لکڑیاں لا کے رکھوں گی اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. یہ نظر مانی جانے لگی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جلانے کے لیے کتنا ایکسائٹڈ تھے لوگ وہاں. اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں اکٹھا کی جا رہی ہیں میں اس میں اتنی لکڑیاں رکھوں گی. اس طریقے کی نظر عورتیں اس دور کے اندر ماننے لگیں. جب یہ آگ تیار ہو گئی، لکڑیاں رکھ دی گئی، آگ تیار ہو گئی اور اس کے اندر آگ جلا دی گئی. آگ ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشین میں بٹھا کر اور اس طریقے سے جیسے گلیل کے اندر کسی پتھر کو رکھ کر پھینکا جاتا ہے، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے کوئی ایک مشین بنائی اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا، جیسے گلیل سے پتھر پھینکتے ہیں نا، اس طریقے سے پھینکا. ابراہیم ہوا میں، جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اے ابراہیم میں تمہاری کچھ مدد کروں؟ فرمایا کہ جبرائیل میں تیرے لیے آگ میں نہیں کود رہا ہوں، میں تیرے لیے آگ میں نہیں ڈالا جا رہا ہوں، میں جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہی میری مدد کرے گا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ ہے اللہ کی توحید، یہ ہے اللہ پر بھروسہ. اللہ رب العالمین کو اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اتنی پسند آئی، آواز لگائی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ کی مدد چاہیے تھی نا، تو اللہ کو اب کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، بس وہیں سے آرڈر کر دیا جا رہا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. دیکھیے صرف ٹھنڈی کہہ دیا جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگتی اور پریشانی ہو جاتی، اس لیے سلامتی کا لفظ بڑھا دیا گیا کہ ٹھنڈی بھی ہونا تو اتنی نہ ہو جانا کہ میرے بندے کو ٹھنڈ کی وجہ سے پریشانی ہونے لگے، بلکہ ٹھنڈی ہونا تو سلامتی والی بھی ہو جانا، یعنی اتنی ٹھنڈی ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو کوئی پریشانی اس کے اندر نہ ہو. مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العالمین کا جب یہ حکم نازل ہو گیا، آگ کی کیا مجال ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی جلا ڈالے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آگ نے جس رسی سے ابراہیم کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، جس رسی سے ابراہیم کے پیروں کو باندھا گیا تھا، اس آگ نے اس رسی کو تو جلا دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہ جلا سکی. پیروں کی رسیوں کو تو جلا دیا لیکن کیا مجال ہے اس آگ کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی جلا سکے. اللہ کا حکم تھا نا. اللہ رب العالمین جب چاہے جس چیز کے اندر سے چاہے طاقت ڈال دے، جس چیز کے اندر سے چاہے طاقت چھین لے، یہ اس کی قدرت. ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ دیکھو، چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. لیکن جب اللہ کا حکم ہوا کہ اسماعیل کے گلے پہ چلنا مت، تو چھری اپنا کام بھول گئی، نہیں کاٹ سکی. پانی کا کام ہے بہا کے لے جانا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اور اس کی قوم گزر رہی ہے، تجھے بہا کے لے کے نہیں جانا ہے، سائیڈ میں ہو جا، جگہ دے نکلنے کے لیے، تو پانی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئی. ورنہ پانی کا کام تو بہانے کا ہے نا، آگ کا کام جلانے کا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو آگ کی کیا مجال ہے کہ جو جلا کے دکھا دے. اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، نہیں جلا سکی.
حدیثوں کے اندر آتا ہے، ایک دعا ہے اس کو یاد کر لیجئے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، اور وہ کیا تھی؟ بڑی آسان ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بہت آسان سی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، تو اس دعا کو پڑھتے رہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ آپ کی مدد کرے گا. چھوٹی سی دعا ہے، بڑی پیاری دعا، اس کو یاد کر لیجیے. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت زکریا کا ہے، حضرت یحییٰ کا ہے، داؤد علیہ السلام کا ہے، سلیمان علیہ السلام کا ہے، ایوب کا ہے، یونس کا ہے. چونکہ یہ سورت کا نام ہی سورہ انبیاء ہے تو اس میں کئی نبیوں کا ذکر فرمایا گیا. اسماعیل کا ہے، ادریس کا ہے، ذوالکفل کا ہے، الگ الگ نبیوں، کسی کا نام لے دیا گیا، کسی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا گیا، کسی کی دعا کو ذکر کر دیا گیا، کسی کی پریشانی کو بتا دیا گیا. اس طریقے سے تھوڑا اشارہ کرنے کے بعد جب یہ سورت لاسٹ میں ختم ہوتی ہے نا تو سب سے آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اور ایک بات کہہ دی جاتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبیوں کا ذکر کے بعد لاسٹ میں ایک آیت بتا دی گئی تاکہ نبیوں کے ساتھ پیارے نبی کا بھی ذکر آ جائے. اور ذکر بھی اللہ رب العالمین نے کیا تو دیکھیے کتنا پیارا کیا. نبی آئے لیکن ان کی موجودگی میں ان کی قوم پر عذاب بھی آئے. انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی موجودگی میں ان کی قوم کے اوپر عذاب بھی آئے. لیکن پیارے نبی جب آئے تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے اندر موجود رہیں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام نبیوں کی ذکر کرنے کے بعد میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ ان کے کام تو وہی ہیں جو پہلے نبیوں کی امتوں کے گزر چکے ہیں، حرکتیں ان کی بھی وہی ہیں، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے آپ کی قوم کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے آپ کی وجہ سے. آخر میں یہ ذکر فرمایا. اور چونکہ کل ایک بات نکلی تھی یاجوج ماجوج کے تعلق سے کہ سکندر سد سکندری جو ہے نا ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیا ہے، تو وہ ان کو میں نے کل بند کیا تھا، آج میں نکال دیتا ہوں. 17ویں پارے میں جو ہے نا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دیوار پھٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے سے اس طریقے سے نکلیں گے جیسے کوئی بلندی سے کوئی چیز لڑکتی ہوئی گرتی ہوئی آتی ہے، اتنی تیزی سے اس دیوار کے پیچھے سے نکلیں گے. اور حدیثوں کے اندر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اتنی تعداد میں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ ہوگا اور مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ یہ جو اب قوم آ رہی ہے نا یاجوج ماجوج، اس سے آپ لوگ لڑ نہیں سکتے، اس لیے قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ. تو وہ سارے کے سارے لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں گے. جب یہ دنیا میں آئیں گے انہیں کوئی انسان ہی نہیں ملے گا، دیکھیں کہاں نکل گئے سارے کے سارے لوگ، ڈھونڈیں گے کوئی نہیں ملے گا. کھانے کی جتنی چیزیں ہوں گی اتنے بھوکے ہوں گے سب کھا جائیں گے، پینے کی جتنی چیزیں دریا سمندر جو کچھ بھی ہوگا پینے کا سب پی جائیں گے. اتنا کہ جب ایک قوم کسی دریا کے پاس سے نکلے گی سارا پانی پی جائے گی، اس کے پیچھے جب ان کی دوسری ٹیم اور دوسرا گروپ آئے گا تو انہیں کیچڑ ملے گی، پانی ختم ہو چکا ہوگا تو دوسرے والے کیچڑ کھا جائیں گے. اس کے بعد جب تیسری آئے گی تو اس دریا کے اندر سے سوکھی مٹی اڑتی ہوئی ملے گی. اس طریقے کے حالات ہوں گے، جو ملے گا کھائیں گے، جو ملے گا پیئیں گے. کئی دنوں تک بہت شور مچائیں گے پوری دنیا کے اندر. اور ادھر حالت یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کے ساتھ میں قلعوں کے اندر قید ہیں اور وہاں بھوکمری پھیلی ہوئی ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں، کچھ بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ کچھ کر، کچھ بھیج. تو اللہ رب العالمین ایک ہوا چلائے گا جس کی وجہ سے ان کے گردن کے اندر ایک گانٹھ نکلے گی، اس کے اندر کیڑا پڑ جائے گا اور اس کے بعد وہ لوگ اسی سے مر جائیں گے. اب جب وہ مریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اب ایک مسلمان سے کہیں گے کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ، ابھی شور اور نہیں ہو رہا ہے، آوازیں نہیں آ رہی ہیں.
تو جب وہ نیچے آئے گا دیکھے گا کہے گا ارے یہ تو سب مر چکے ہیں، سب ختم ہو چکے ہیں، دوڑتا ہوا اندر جائے گا. تو مسلمان تو خوش ہو جائیں گے، لیکن حدیثوں کے اندر آتا ہے ان کے مرنے سے، ان کے سڑنے سے، ان کے گلنے کی وجہ سے اتنی بدبو آئے گی کہ سانس لینا دوبر ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے پروردگار ان سے نجات عطا فرما. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت ایسے پرندے پیدا کرے گا جن کی گردنیں بڑی لمبی ہوں گی، جن کے پر بہت لمبے ہوں گے، جن کے پنجے بہت بڑے بڑے ہوں گے، اور وہ اپنے پر میں، پنجوں میں، گردن سے، منہ سے پکڑ پکڑ کر سب کو اٹھا کے لے جائیں گے. کہاں لے کے جائیں گے اور وہ کہاں جائیں گے حدیثوں کے اندر یہ ذکر نہیں ہے. اس طریقے سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا قیامت کے قریب. یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے حدیثوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر آئی، یہ تفصیلات آئی. میں نے تو شارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا. تو میں نے کل بند کیا تھا، آج نکال دیا، ان کو بتا دیا ان کو کہ وہ نکلیں گے تو کیا ہوگا. یہاں پر اس کے بعد سے جو ہے نا پھر ایک دوسری سورت شروع ہوتی ہے جس کا نام سورہ حج ہے. سورہ حج کی شروعات بھی قیامت کے ذکر سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک قیامت کا جو جھٹکا ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. یوم ترونها تذل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. جس دن تم دیکھو گے، جب قیامت آئے گی تو تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، اور حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، حمل ساقط ہو جائیں گے. لوگوں کو تم دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں ہیں، وما هم بسکارى لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. یہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے. قیامت آئے گی تو یہ منظر ہوگا اس وقت کا. آپ اندازہ کیجئے کہ جب ساری دنیا کے اندر زلزلے پیدا ہو جائیں گے، ساری دنیا کی چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کے ٹوٹنے لگیں گی. یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ زمین کا گولا، یہ فضا میں بہتی ہوئی گلیکسیاں اور یہ تمام کی تمام چیزیں جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں گی تو کیا حال ہوگا. آج آپ دیکھیں دو بسیں پوری اسپیڈ کے ساتھ اگر آ رہی ہوں اور آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا ہوتا ہے، کتنا بھیانک منظر ہوتا ہے نا. دو ٹرینیں اگر آپس میں تیزی سے آ رہی ہوں اور ٹکرا جائیں تو کیا حالت ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. جب یہ سارے کہکشاں کے اندر اور فضا کے اندر گھومنے والے یہ سارے سیارے جن کی اسپیڈ ہزاروں میل ایک گھنٹے کے اندر ہزاروں میل کے حساب سے بھاگتے ہیں. زمین ہی کو دیکھ لو، یہ جو زمین ہے نا، یہ سورج کے جو ارد گرد جو گھوم رہی ہے اس کی اسپیڈ 66,000 میل ہے ایک گھنٹے میں. ایک گھنٹے میں یہ سورج کے گرد جو گھومتی ہے تو اس کی اسپیڈ جو چلنے کی ہے سورج کے ارد گرد تو یہ 66,000 میل ایک گھنٹے میں سفر طے کرتی ہے. ایک گھنٹے کے اندر اتنی تیزی سے تو یہ دنیا گھوم رہی ہے، اور یہ سارے سیارے گھوم رہے ہیں. سورج اپنا الگ گھوم رہا ہے، سیارے الگ گھوم رہے ہیں، چاند الگ گھوم، سب کے سب فضا کے اندر گھوم رہے ہیں، بہ رہے ہیں، چل رہے ہیں. یہ سب جب آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا منظر ہوگا. دو بسیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، دیکھو کیسا معاملہ ہوتا ہے، کیسا منظر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لوگ تمہیں نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، ولیکن وما ہم بسکارى لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب سخت ہوگا. قیامت بہت ہی خطرناک چیز ہے، اللہ نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا. اور ایک آیت اور دیکھ لیں اسی سورت میں، یہ جو سورت ہے جس کو سورہ حج کہا جاتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت، یہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. اس ٹیم نے اگر کچھ کہہ دیا تو اس کی طرف چلے گئے، اس جماعت نے اگر کچھ کہہ دیا تو اس کی طرف چلے گئے، جس کا پلہ بھاری لگا اسی کی طرف لڑک گئے.
یہ جو ہوتے ہیں نا یہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اس جماعت کے 4 لوگ ہیں, اس جماعت کے 8 لوگ ہیں, ان کا پلہ بھاری ہے تو ادھر سے ادھر آ گئے. پھر کبھی دیکھا کہ یہ جماعت کے لوگ زیادہ ہیں, یہ جماعت کے کم ہیں, تو پھر یہاں سے نکل کے اس طرف آ گئے کہ ہم تمہارے پاس. یہ ایسے اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں, یہ اپنا بیلنس اس طریقے سے بنا کے رکھتے ہیں کہ جب بھی ان کو لگتا ہے کہ مجھے کدھر جانا چاہیے, فٹاک سے ادھر ہی کی طرف گھوم جاتے ہیں, ادھر ہی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ اپنا بڑا اچھا بیلنس بنا کے رکھتے ہیں. لیکن یہ بیلنس اللہ کیا نہیں چلتا. یہ آپ کو یہاں چل سکتا ہے, وہاں نہیں چلتا. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے, کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے, ہاں تم بھی صحیح کہہ رہے ہو, ہاں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, تمہاری بات غلط ہے ان کی بات غلط ہے. یہ جو چلتا رہتا ہے نا, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا. ہاں, ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھلائی کوئی اچائی دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ میں رہنا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشانی ہو رہی ہے, کوئی دقت ہے, تو فٹاک سے وہاں سے کلٹھی مار کے دوسری طرف آ جاتے ہیں, ارے چھوڑو یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. تو یہ اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ, یہ دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں, آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان میں, آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان میں ہے. ذالک هو الخسران المبین, یہ تو بہت بڑے نقصان کے اندر پڑے ہوئے ہیں. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ان کی کوئی عزت نہیں رہتی. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ان کی کوئی ویلو نہیں رہتی. آدمی کی نظر میں اس آدمی کی, اس شخص کی کا کوئی وزن نہیں رہتا, کوئی ویلو نہیں رہتی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کب کدھر چلا جائے, بچ کے رہنا اس سے, اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. بچ کے رہنا اس سے, وہ ہاں وہ دیکھنے میں لگتا ہے, وہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کب کدھر کی طرف مڑ جائے. کوئی ویلو نہیں, کوئی وزن نہیں رہتا اس آدمی کا. اور آخرت میں اللہ رب العالمین کیا بھی اس کی کوئی ویلو اور کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ذالک هو الخسران المبین, وہ گھاٹے کے اندر ہے. اس لیے صحیح سے تحقیق کرو, قرآن و حدیث کو سمجھو, اور یہ جو منافقانہ رویہ ہے کہ ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں, یہ چھوڑ کے صرف قرآن و حدیث کی طرف آؤ, کنارے پہ سے ہٹ کے بیچ میں آ جاؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا. چونکہ سورت کا نام سورہ حج ہے, اس لیے اس کے اندر حج کا بھی ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, یہ گھر تو تم نے بنا لیا, لیکن اب اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے اندر اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ کیا جائے, اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, اس بات کا خیال رکھنا. ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اس بات کا خیال رکھا, لیکن مکہ کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا اور ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا کہا کرتے تھے, انہی لوگوں نے مکہ کے اندر, اسی گھر کے اندر جس گھر کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا گیا تھا کہ شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, 360 بت اس گھر کے اندر لا کے رکھ دیے. نبی کے زمانے میں کتنے بت رکھے تھے اس کے اندر؟ 360 بت رکھے تھے, اور کہتے بھی تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے. جس ابراہیم کو کہا گیا کہ شرک نہ ہو, اسی ابراہیم نے جو مکان بنایا اس مکان کے اندر, اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لا کے رکھ دیے. اور اللہ رب العالمین نے ایک پیغام اور دیا اس آیت کے اندر, اللہ تشرک بہ شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, اور اس گھر کی صفائی کرنا, اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, اس گھر کو صاف و ستھرا رکھنا, قیام کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا. معلوم یہ ہوا کہ وہ جگہیں جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو, وہ جگہ جہاں پر قیام کیا جاتا ہو, جہاں پر رکوع اور سجود کیے جاتے ہوں, اس جگہ کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے, صاف ستھرا رکھنا چاہیے. مسجد کے اندر گندگی نہ پھیلائیں. طواف تو آپ خانہ کعبہ میں کریں گے, لیکن صفائی تو سب جگہ رکھ سکتے ہیں نا, ساری مسجدوں کی رکھ سکتے ہیں. اور صفائی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کوڑا نہ پڑ جائے,
کچھ اور گندگی نہ مل جائے. صفائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو شرک سے دور رکھا جائے, یا یوں کہہ لو کہ شرک کو مسجد سے دور رکھا جائے. مسجد میں صرف اللہ کی عبادت, شرک نہیں. اس چیز سے بھی تو صاف رکھنا ہے نا. اللہ تشرک بھی شیئا و طاہر, ایک ہی آیت کے اندر شرک کا بھی ذکر ہے, صفائی کا بھی ذکر ہے. تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے. آج دیکھیے ہندوستان کے اندر کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ مسجد کے اندر آپ کو مزار ملیں گے, مسجد کے اندر آپ کو قبر ملیں گی. اگر آپ لوگ دلی کی جامع مسجد گئے ہوں گے, کہیں دور مت جائیے, میں بہت سادہ سا آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. دلی کی جامع مسجد میں جا کے دیکھ لیجئے, وہاں تو آپ کا جانا ہوا ہوگا, وہ تو کافی مشہور ہے نا. وہاں دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی ہو. تو اس سے بھی پاک و صاف رکھنا ہے. اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جائے تو شرک سے پاک, گندگی سے پاک و صاف, یہ بتایا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنا دیا, شرک سے بھی پاک, گندگی سے بھی پاک, گھر تعمیر ہو گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم اب لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پروردگار اتنی بڑی دنیا اور میں تیرا چھوٹا سا عاجز بندہ, میں کیسے بلاؤں, کہاں کہاں پہ جاؤں؟ اللہ نے فرمایا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے آواز لگا دو. اے اللہ, پہاڑ کے اوپر اگر کھڑے ہو کے آواز لگائیں گے تو میری آواز کہاں تک جائے گی, کون میری آواز کو سنے گا؟ اللہ نے جواب دیا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, اور تمہاری آواز کو ساری دنیا کے کانوں تک پہنچا دینا یہ میرا کام ہے, تم آواز تو لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے, آواز لگائی. آج دیکھ لیجیے اللہ نے دنیا کے ایک ایک گھر میں, ایک ایک کونے میں وہ آواز پہنچا دی کہ نہیں پہنچا دی. آج ہر آدمی اگر جا نہیں سکتا تو دل میں تمنا اور تڑپ لیے ہوئے ہے کہ کسی طریقے سے میں وہاں پہنچ جاؤں. یہ آواز پہنچانا ہی تو ہے, اور کیا ہے. یا تو کا رجالن والا کل زامر, اے میرے بندے ابراہیم جب تو آواز لگائے گا تو تو دیکھے گا کہ تیرے پاس میں لوگ پیدل بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے, اور اس گھر کا حج کرنے کے لیے لوگ سواری پہ سوار ہو کر بھی آئیں گے. یا تو کا رجالن والا کل زامر, پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے. یہاں ایک غور کرنے کی بات بتاؤں آپ کو. پہلے پیدل لوگوں کا ذکر ہے جو پیدل آئیں گے, بعد میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سواری پر آئیں گے. کیونکہ جن لوگوں کا گھر پاس میں ہوتا ہے وہ عام طور پہ عبادت کرنے کے لیے مسجد وغیرہ میں پیدل آ جاتے ہیں, اور سواری سے کون لوگ آتے ہیں؟ جو تھوڑا دور رہتے ہیں وہ لوگ سواری سے آتے ہیں. تو جو لوگ پاس میں رہتے ہیں پیدل آتے ہیں, پاس میں رہتے ہیں. آیت کے اندر ان کا ذکر بھی پہلے کیا گیا. جو لوگ مسجد کے پاس میں رہتے ہیں اور پیدل آ جاتے ہیں, آیت میں بھی انہی کا ذکر پہلے کیا گیا. جو پاس میں ہیں ان کا ذکر پہلے, اور جو بعد میں ہیں جو سواری سے آتے ہیں ان کا ذکر بھی بعد میں. یا تو کا رجالن, پہلے پیدل لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ پاس کے ہیں, یہ پہلے آئیں گے, تو پہلے کا ذکر پہلے کیا گیا. یہ قرآن کریم ہے اللہ رب العالمین کا. تو جو بعد میں آئیں گے, جو دور سے آئیں گے, وہ سواری سے آئیں گے, تو سوار لوگوں کا ذکر بعد میں کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی. یہ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کے تعلق سے بیان فرمایا. اور اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم بات بتائی ہے جس کو لے کر کافی چرچا ہوتی رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ پارے کے آخر میں سورت کی آخری آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے باپ دادا ابراہیم کے دین پر قائم ہو جاؤ. ہوا سماکم المسلمین, اور میں نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. یہاں پر کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھا, مسلمان رکھا. ہوا سماکم المسلمین, اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلانا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو حنفی نہیں کہلانا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو شافعی نہیں کہلانا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو فلاں نہیں کہنا چاہیے, یہ نہیں وہ نہیں, ہمارا نام صرف مسلم ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھتا آپ کون ہیں تو ہم مسلم. تو اس کا کہنا یہ صحیح ہے؟ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ کہنا صحیح ہے؟ بھئی اگر آپ کو صرف آپ کا نام مسلم ہے اور آپ کو سنی کہلانے پر اعتراض ہے, اہل سنت والجماعت کہلانے پر اعتراض ہے, اہل حدیث کہلانے پر اعتراض ہے, تو آپ نے اپنا نام بھی تو رکھا ہوا ہے عبداللہ, عبد الرحمن, شاہد, ناصر, اس طریقے سے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ والا نام بھی تو نہیں ہونا چاہیے.
اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تو صرف مسلم ہونا چاہیے، تو پھر آپ نے اپنا نام عبداللہ کیوں رکھا؟ آپ نے اپنا نام عبد الرحمن کیوں رکھا؟ آپ نے اپنا نام شاہد کیوں رکھا؟ ناصر کیوں رکھا؟ بشیر کیوں رکھا؟ نذیر کیوں رکھا؟ پھر تو یہ نام بھی ختم کر دینا چاہیے اگر سماکم المسلمین کا مطلب یہ ہے تو۔ سماکم المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا نام مسلم رکھا، کیسے؟ دھرم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اس کے ماننے کے اعتبار سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرا اپنا نام نہیں رکھ سکتے، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں۔ اگر اس کا یہی مطلب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، تو وہ سارے صحابہ ہی ہوتے، انصار کوئی نہیں ہوتا، مہاجر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کے صحابہ کا نام رکھا گیا نا، مہاجر رکھا گیا، کچھ صحابہ کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ مہاجر صحابہ کو کہنا چاہیے تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھ سے مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ میرا نام تو مسلم ہے، مسلم کہیے نا آپ مجھ سے، لیکن نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلم نام ہے وہ ہے آپ کا، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کوئی دوسرا نام استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اہل حدیث کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، سنی کہلاتے ہیں، یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کو دیکھ لیجئے، نبی کے ماننے والے ہیں، مسلم ہیں، ان سے زیادہ پکا سچا مسلم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی انصاری ہے، کوئی مہاجر ہے، اس طریقے سے نام تھے کہ نہیں تھے سب کے؟ اور کسی کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے، کسی کا سعید بن زید ہے، کسی کا سعید بن عامر ہے، تو نام الگ سے رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہاں دھرم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ ہے مطلب ہوا سماکم المسلمین۔ یہاں پہ پھر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں سورہ مومن شروع ہوتی ہے، مومنون شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا، اس سورت کے اندر شروعات ہی میں اللہ رب العالمین نے اپنے کامیاب ہونے والے بندے یا مومن بندوں کی 6 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، میرے مومن بندے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع اور خضوع جو ہے نا، اللہ سے ڈر، یکسوئی، اللہ کی طرف دھیان، اس کو خشوع خضوع کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کی روح ہے، اگر یہ نکل جائے تو نماز نہیں رہتی۔ روح نکلنے کے بعد انسان مردہ ہو جاتا ہے، جاندار نہیں رہتا۔ یہ روح ہے نماز کی، خشوع خضوع، اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو اپنے آپ کو لغویات سے، فالتو کاموں سے، بیکار کے کاموں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اللہ کے مومن بندے وہ ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، اور اللہ کے مومن بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ امانتوں کا اور وعدوں کا بھی پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، کسی سے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور چھٹی نشانی، آخری نشانی اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، ان 6 نشانیوں کے اندر پہلے بھی ذکر نماز کا اور آخر میں بھی ذکر نماز کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز بہت ضروری ہے۔ 6 نشانی بتائیں، یہ 6 نشانی اگر کسی کے اندر ہیں، الذین یرثون الفردوس، فرمایا وہی میرے بندے ہوں گے جو جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت الفردوس آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جنت کے اندر سب سے خوبصورت جگہ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے، سب سے بلند جگہ ہے، سب سے اچھی جگہ ہے الذین یرثون الفردوس۔ اور اللہ کی جو جنت ہے نا، وہ بنی ہوئی کیسی ہے؟ ہم لوگ بلڈنگ بناتے ہیں نا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایسے کر کے بناتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جو جنت ہے نا، وہ ایسے گول میں بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک منزل، اس کے بعد پھر ایک اور منزل،
پھر ایک اور منزل. اس طریقے سے وہ منزل بنی ہوئی ہے, اور سب سے اوپر والی جو منزل ہے وہ الذین یرثون الفردوس, یہی جنت الفردوس ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ رب العالمین سے جنت کے بارے میں تو جنت الفردوس کہا کرو کہ اللہ مجھے جنت الفردوس دے. صرف یہ نہ کہو کہ اللہ مجھے جنت دے, جنت الفردوس دے, یہ دعا مانگا, یہ دعا مانگنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو ہے مومن, ان کو ہم دیں گے. اور شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح المومنون, مومن کامیاب ہو گئے. فلاح کے معنی عربی زبان میں کامیابی. مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. تو فلاح کے معنی عربی زبان میں کامیابی کے ہوتے ہیں. کامیابی کے لیے عربی زبان کے اندر اور بھی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا. فلاح کے معنی بھی کامیابی ہوتا ہے, لیکن فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کامیابی میں انسان کی اپنی بھی محنت شامل ہو. انسان کی اپنی بھی محنت شامل ہو جس کامیابی میں. اللہ کی رحمت تو ہو ہی, ساتھ میں اس انسان کی اپنی بھی محنت شامل ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فلاح کہا جاتا ہے. اب دیکھیے, نماز محنت شامل ہے کہ نہیں, زکوٰۃ محنت شامل ہے کہ نہیں, امانت میں خیانت نہ کرنا, وعدے کی پاس و لحاظ کرنا, شرمگاہ کی حفاظت کرنا, اپنی محنت شامل ہے. اسی لیے مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ اب تم جاؤ گے تو محنت, وضو کرو گے تو محنت, نماز پڑھو گے تو محنت, جس میں اپنی محنت شامل ہو اس کامیابی کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے, تو اپنی محنت بہت ضروری ہے, عمل بہت ضروری ہے. اب دیکھیے ایک مسئلہ اور یہاں پہ حل کر لیتے ہیں اسی صورت کے اندر سے. آج یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ روحیں جب انسان ختم ہو جاتا ہے, انسان مر جاتا ہے, تو اس کی روحیں جو ہے نا وہ واپس آتی ہیں. بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ کرنا ہو عقیدہ, اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے بھی بیٹھے ہوں یہاں پر جن کا یہ عقیدہ ہو کہ روحیں واپس آتی ہیں. خاص طور سے ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جو شعبان کی 15 تاریخ کو کھانے پینے کا بڑا ہی بہترین طریقے سے انتظام کرتے ہیں, اور ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں اور وہ آنے کے بعد بہترین کھانا کھاتی ہیں, حلوے کھاتی ہیں, اور یہ تمام چیزیں کھاتی ہیں, روحیں واپس آتی ہیں. سوال یہ ہے کیا روحیں واپس آتی ہیں؟ اللہ کا کلام جواب دے رہا ہے, اللہ رب العالمین کا قرآن جواب دے رہا ہے. اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کیا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, قال رب ارجعون, تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج دے, ارجعون مجھے واپس لوٹا دے. موت ہو گئی, کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, اے اللہ مجھے واپس بھیج دے, مجھے واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے میرے پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب میں نیک عمل کروں گا, تو نے جن چیزوں کا حکم دیا تھا وہی چیزیں میں کروں گا, اے اللہ مجھے واپس دنیا کے اندر بھیج دے. اللہ جواب دیتا ہے کلا, ہرگز نہیں, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ تو تیری ایک بات ہے جو تو اپنے منہ سے نکال رہا ہے, مطلب یہ تم کہہ رہے ہو, اس پہ کچھ ہونا نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب تو تم دنیا سے چلے آئے ہو, اب تمہیں برزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں برزخ سے اٹھایا جائے گا. کیا پتا چلا واپس آتی ہیں روحیں؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ایک عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے قرآن کریم کہ روحیں آتی ہیں یا نہیں آتی, یہ بتا رہا ہے قرآن. اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ تو ایک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب تمہیں برزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں وہیں سے اٹھایا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی. اچھا آپ دیکھیے, انسان یا تو نیک ہوگا یا گنہگار ہوگا, یا تو مومن ہوگا یا فاسق و فاجر ہوگا. اب اگر وہ نیک ہیں, مومن ہیں, تو اللہ کی نعمتیں اسے قبر کے اندر ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں.
جنتی لباس، جنتی کھانا، جنتی بستر، جنتی پینا، جنتی ہوائیں، جنتی وہ سب کچھ جنت سے مل رہا ہے. بتاؤ جب جنتی لباس اور جنتی چیزیں اور جنتی کھانے مل رہے ہوں کسی نیک اور مومن بندے کو، تو وہ اس جنتی چیزوں کو چھوڑ کے یہاں دنیا میں آنے کے لیے کوشش کرے گا کہ لاؤ میں ادھر دنیا میں جاتا ہوں؟ کوشش کرے گا وہ؟ اگر وہ مومن ہوگا، نیک ہوگا، تو ویسے ہی نہیں کہے گا جانے کے لیے، نہیں کوشش کرے گا. اور اگر وہ فاسق و فاجر اور گنہگار ہوگا تو جنت جہنم قبر کے اندر اس کی مار لگ رہی ہوگی، اس کو سزا مل رہی ہوگی، تو اس کی ہمت ہے کہ بھاگ کے چلائے، چھڑا کے چلائے، توڑ کے چلائے. تو دنیا کی جیل سمجھ رہے ہو کیا؟ ذرا سا نگاہ بچائی اور فٹاک سے بھاگ لیے، پتہ چلا کہ فلاں جیل سے فلاں قیدی فرار. یہ قبر کو کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ دنیا کی جیل سمجھ رہے ہو کہ کیسے بھی بھاگ آؤ گے؟ اور فرشتوں کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہمارے زمانے کے پولیس والے سمجھ رہے ہو کیا؟ یہ جو ایسا کر کے تھوڑا سا تھمایا اور انہوں نے کہا جا بیٹا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ فرشتے ہیں، چھوڑ دیں گے اور آپ وہاں سے بھاگ کے آ سکتے ہیں. تو مومن ہیں تب بھی نہیں آ سکتے، اور فاسق و فاجر گنہگار ہیں تب بھی نہیں آ سکتے. تو روحیں کیسے آتی ہیں؟ قرآن کریم تو اس بات کی تردید کر رہا ہے. ہم کون سا عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، کھانے اچھے بناؤ اور پینے اچھے بناؤ اور یہ اچھے بناؤ. تو یہ عقیدہ جو ہے نا قرآن کریم کا کہ روحیں دنیا کے اندر واپس نہیں آتی. اب اس کے بعد جو ہے نا سورہ نور شروع ہوتی ہے. سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام بتائے. تو پہلی آیت سے لے کر 26 آیت تک یہ بتایا گیا کہ اگر برائی ہو جائے تو اس کو ختم کیسے کیا جائے. معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اگر کوئی گناہ، کوئی برائی پھیل جائے تو اس کو ختم کیسے کیا جائے، یہ پہلی آیت سے لے کے 26 آیت تک بتایا گیا. اور 26 سے لے کر آخر تک یہ بتایا گیا کہ کون سے ایسے کام کیے جائیں کہ معاشرے کے اندر برائی نہ پھیلے، گناہ نہ پھیلے، سماج کے اندر برائیاں نہ پھیلے. پھر یہ بتایا گیا برائی اگر پھیل جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے. اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں میں. دیکھیے، شروع میں زنا کا ذکر کیا گیا، بدکاری کا ذکر کیا گیا، زنا کا ذکر کیا گیا. اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. مان لو کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے کے اوپر زنا کا الزام لگایا. کوئی بھی آدمی کسی کے بارے میں بھی الزام لگا دے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، فلاں زانی ہے، تو کیا مان لیا جائے گا؟ قرآن بیان کرتا ہے کیا کرنا پڑے گا. 4 گواہ لے کر آؤ. 4 گواہ لے کر آؤ. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء. اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کے اوپر زنا کا الزام لگایا، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکا، قرآن کہتا ہے فجلدوہم 80 جلدۃ، تو اس آدمی کو 80 کوڑے سزا کے طور پہ مارے جائیں. تیری ہمت کیسے ہوئی کسی کو بدنام کرنے کی، اتنا گھنونا الزام لگانے کی؟ 4 گواہ لانا. اب مان لو کہ 3 ہو گئے، 1 نہیں مل رہا ہے. 3 ہو گئے، 1 نہیں مل رہا ہے، تو کیا یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ نہیں دیکھو اکثریت تو ہماری طرف ہے نا، 3 تو ہیں ہی، 1 ہی تو کم پڑ رہا ہے؟ نہیں، ان تینوں کو 80 مارے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ چلو 3 ہیں تو اب ان کو بانٹ دو، 30 مار دو، یا 35 یا 25 مار دو، تینوں کو بانٹ لو. نہیں، تینوں کو 80 مارو. یہ ہے کسی کے اوپر بہتان اور الزام لگانے کی سزا. 4 گواہ لاؤ، اور 4 گواہ اگر نہیں لا سکتے تو پہلے تو 80 کوڑے کھاؤ، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تمہاری شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی. آپ نے اتنا بڑا چاند دیکھا ہو اور نیچے آ کے چھت پہ سے کہو کہ میں نے چاند دیکھا، نہیں مانا جائے گا، نہیں قبول کی جائے گی شہادت. آپ اتنے گھنونے الزام کے اندر پکڑے جا چکے ہیں کہ پھر آپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، ہاں اگر آپ توبہ کر لیں گے تو مان لیا جائے گا. توبہ شرط ہے. تو پہلی چیز، کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے، وہ بھی اتنے گندے اور اتنے گھنونے کام کا، ورنہ 4 گواہ لاؤ، نہیں تو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب مان لو دوسری شکل دیکھیے
مان لو کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھا، کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھا، جمع کرتے ہوئے، ہم بستری کرتے ہوئے. اب وہ کیا کرے؟ 4 آدمی ڈھونڈنے جائے؟ اگر مان لو کبھی ایسا ہو جائے اور ایسا ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر یہ کب برداشت کرے گا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اور لوگ بھی دیکھیں. تو 4 گواہ یہ پیش نہیں کر سکا اپنی بیوی کے خلاف، تو کیا ہوگا؟ قرآن بیان کرتا ہے. دیکھیے یہ سب اسی میں بیان کیا گیا، اسی صورت کے اندر. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ. تو دونوں کو، میاں اور بیوی کو، شوہر اور بیوی کو، دونوں کو قاضی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. 4 مرتبہ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور 5ویں مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر، میں اللہ کی لعنت کا مستحق ہوں. اللہ کی قسم کھا کر وہ یہ بات کہے گا. جب وہ یہ 5 مرتبہ قسم کھا لے گا، اس کو ایک طرف کر دیا جائے گا. پھر اس کی بیوی کو لایا جائے گا، عورت کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ دیکھ یہ تو قسم کھا چکا، اگر تو نے کوئی گناہ کیا ہو، غلط کام کیا ہو تو ابھی قبول کر لے. ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مانے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر 5 مرتبہ اس سے بھی قسم کھلوائی جائے گی. وہ بھی 5 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گی وَيَدْرَؤُ أَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. اور 5ویں مرتبہ میں کہے گی وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں. تو اللہ کی لعنت، اللہ کی قسم کھا کر، یہ 5 مرتبہ. اب دونوں نے قسم کھا لی، اب کیا ہو؟ تو حدیثوں کے اندر آیا پھر دونوں کو الگ کرا دیا جائے گا، سزا کسی کو نہیں دی جائے گی. لیکن ایک نے اعتراف کر لیا، ایک نے قسم کھا لی، ایک نے اعتراف کر لیا، تو جس نے اعتراف کیا ہاں ہم سے گناہ ہوا ہے تو اس کو سزا دے دی جائے گی. اور سزا شادی شدہ کی سزا آپ لوگ جانتے ہیں، رجم کرنا ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا ہے اسلام کے اندر. ہاں اور اگر کنواروں نے کر لیا تب یہ زنا اور بدکاری کنواروں نے کر لی تو اس کے بارے میں بھی فرما دیا گیا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اس کے بعد مرد کو 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا. عورت کو نہیں، شوہر کو، مرد کو شہر سے باہر نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے. یہ کنواروں کے لیے اللہ رب العالمین نے سزا بیان فرمائی ہے جو بدکاری کر لیں. تو میں نے بتایا کہ پہلی آیت سے لے کے 26 تک اگر برائی پھیل جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی. اور یہاں ایک اور اہم بات بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ جو زنا کا ذکر ہے نا، اسی زنا کے ذکر میں اللہ رب العالمین نے بیچ میں شرک کا بھی بیان کر دیا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. زنا کرنے والا مرد شادی نہیں کرے گا مگر زانیہ عورت سے، اور زانیہ عورت شادی نہیں کرے گی مگر زنا کرنے والے مرد سے یا مشرک سے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر زنا اور شرک کو ایک ساتھ بیان فرمایا، وہ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. جس طریقے سے تم برداشت نہیں کر سکتے کہ جو تمہاری ہو کسی دوسرے کے پاس میں چلی جائے، اسی طریقے سے اللہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ بندہ اس کا ہو کسی دوسرے کے پاس میں چلا جائے. جس طریقے سے تمہاری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہاری بیوی کسی دوسرے سے آنکھ لڑائے، اسی طریقے سے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ بندہ اس کا ہو کسی دوسرے کے سامنے سر جھکائے. بیوی سے اگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جائیں انسان معاف کر دیتا ہے، کھانے میں نمک کم ہو گیا، ایسی کوئی بھی چھوٹی سی غلطی ہو گئی انسان معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان دیکھ لے کہ یہی میری بیوی کسی دوسرے کے ساتھ، معاف کر سکتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا. اسی طریقے سے انسان سے اگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جائیں، جھوٹ بول دیا،
یا کچھ اور اس طریقے کا کام کر دیا، کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی سستی غفلت کی وجہ سے چھوٹ گئی، تلاوت نہیں کر سکا، اور بھی چھوٹے چھوٹے ایسے کوئی گناہ ہو گئے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے انسان اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ میں دیکھ لے معاف نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کسی دوسرے کے در پر دیکھ لے تو وہ بھی معاف نہیں کرتا۔ زنا کو، شرک کو ایک ساتھ اس لیے بیان کیا کہ جتنا گھنونا تمہاری نظر میں تمہاری بیوی کا کسی دوسرے مرد کے پاس چلے جانا ہے، اس سے زیادہ گھنونا میری نظر میں میرا بندہ کسی دوسرے کے پاس میں چلے جائے۔ یہ ہے زنا اور شرک۔ جیسے تم برداشت نہیں کرتے ایسی میں برداشت نہیں کرتا، جیسے تمہاری نظر میں یہ گناہ قابل معافی نہیں ہے، اسی طریقے سے میری نظر میں شرک بھی ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے زنا اور شرک کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ تو اس آیت میں اس سورت کے اندر یہ تمام چیزیں بیان کی گئیں، اور اسی سورت کے اندر میں چلتے چلتے ایک دو بات آپ کو اور بتا دوں۔ اسی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بھی بیان فرمایا، ان کی برات کو بھی بیان فرمایا۔ منافقین نے آپ کے اوپر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کئی آیتیں نازل فرما کر یہ بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک و صاف ہیں، سچی ہے، اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ سراسر گھنونا الزام ہے، اور یہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ عظیم بہتان ہے جو ان کے اوپر باندھا گیا۔ اس صورت کے اندر اس واقعے کو بھی بیان کیا گیا۔ اور جب آپ دیکھیں گے 18ویں پارے کے اندر اور آگے چلیں گے، ایک چیز اور دیکھ لیجئے۔ آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گھر کے اوپر لکھوا دیا یا محمد، گاڑی پہ لکھا ہوا یا محمد، یا اللہ یہاں لکھا ہوا ہے، یا محمد یہاں لکھا ہوا ہے، آواز بھی لگاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، یا محمد کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن نے منع کیا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نبی کو نہیں بلا سکتے، یا محمد یا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طریقے سے میرے نبی کو نہ پکارا کرو۔ نبی کا وہ مقام ہے کہ جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طریقے سے میرے نبی کو نہ بلایا کرو، اس طریقے سے میرے نبی کو نہ پکارا کرو۔ جیسے تم اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، اس طریقے سے کہہ کے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، میرے نبی کو یا محمد کہہ کے کبھی نہ بلانا۔ اللہ منع کر رہا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اور اللہ رب العالمین کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پورے قرآن کریم کے اندر 5 مرتبہ میرے نبی کا نام ہے، 4 مرتبہ محمد ہے، 1 مرتبہ احمد ہے۔ 5 جگہوں پر پیارے نبی کا نام آیا، لیکن 5 جگہوں پر محمد اور احمد کا لفظ تو آیا ہے لیکن وہاں پر یا نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، کہیں پر بھی نہیں۔ قرآن کو اٹھائیے، آپ کو قرآن میں یا ایھا النبی ملے گا، نبی سے پہلے یا ملے گا، یا ایھا الرسول بھی ملے گا، رسول سے پہلے یا ملے گا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول بھی کہا ہے، یا ایھا المزمل بھی کہا، یا ایھا المدثر بھی کہا۔ مزمل سے پہلے بھی یا، مدثر سے بھی پہلے یا، نبی سے پہلے بھی یا کا استعمال کیا، رسول سے پہلے بھی یا کا لفظ استعمال کیا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کے تو اللہ رب العالمین نے پکارا، لیکن جب محمد کا لفظ آیا تو وہاں سے یا ہٹا دیا، اور جب یا کا لفظ آیا تو وہاں سے محمد ہٹا دیا۔ اتنی محبت تھی اللہ رب العالمین کو، اتنا پیار ہے اللہ رب العالمین کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن میں یا نوح ہے، یا موسیٰ ہے، یا ابراہیم ہے، یا عیسیٰ ہے، یا زکریا ہے، یا یحییٰ ہے، سب کے نام کے ساتھ اللہ نے یا تو لگایا، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو وہاں سے یا ہٹا دیا، اور جہاں پہ یا لگایا وہاں سے پیارے نبی کا نام ہٹا دیا۔
تو اللہ نہیں پکار رہا ہے یا محمد کہہ کے، ہم کون ہوتے ہیں اس طریقے سے پکارنے والے؟ تو یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کا ادب ہے۔ اس طریقے سے نعرے لگانا اور اس طریقے سے پکارنا، گھروں میں لکھوانا، گاڑیوں پہ لکھوانا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طریقے سے میرے نبی کو مت پکارو۔ تو یہ سورت بھی پھر اس کے بعد میں ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ آ کے 18واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ فرقان ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔